صحیح مسلم کی شرط۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ وہ احادیث کو 3 قسموں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، وہ احادیث جنہیں متقن یعنی پختہ حافظوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، وہ راوی جن کے عیوب پوشیدہ ہیں اور حفظ و اتقان کا درمیانی درجہ حاصل ہے۔ نمبر 3، جن روایات کو ضعیف اور متروک راویوں نے بیان کیا ہے۔ پہلی قسم سے فراغت کے بعد دوسرے درجہ کی احادیث بیان کروں گا، لیکن تیسرے درجے کے راویوں کی احادیث بیان نہیں کروں گا۔ علماء کا ان کی اس تقسیم کے بارے میں اختلاف ہے۔ دو ائمہ حفاظ ابو عبداللہ حاکم اور ان کے ساتھی ابو بکر بیہقی کا قول ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کو موت نے دوسرے درجے کی احادیث نکالنے کا موقع نہیں دیا، انہوں نے صرف پہلی قسم کی احادیث بیان کی ہے۔ قاضی عیاض کے بقول شیوخ اور لوگوں نے ابو عبداللہ حاکم کی بات قبول کرتے ہوئے اس کی پیروی کی ہے، لیکن قاضی عیاض کے بقول بات اس طرح نہیں ہے، بشرط یہ کہ دقت نظر سے کم لیا جائے اور تقلید کی پابندی نہ کی جائے۔ اگر آپ مسلم کی اپنی کتاب میں حدیث کی تقسیم میں 3 طبقات پر غور فرمائیں گے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اول قسم میں حفاظ کی احادیث ہیں، اور جب اس طبقہ کی احادیث ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ان لوگوں کی احادیث لاؤں گا جو مہارت اور اتقان سے متصف نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے عیوب پوشیدہ ہیں اور وہ سچے ہیں اور علم سے شغف رکھتے ہیں۔ پھر اشارہ کیا ہے جن کی احادیث کے ترک پر اہل علم کا اجماع یا ان میں سے اکثر ان کے متہم ہونے پر متفق ہیں، ان کی روایات نہیں لاؤں گا۔ رہ گئے وہ راوی جو بعض کے نزدیک متہم ہیں اور بعض کے نزدیک صحیح، ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے ان کی کتاب میں ان کا یہ رویہ پایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ابواب میں پہلے دونوں طبقوں کی روایات بیان کی ہیں اور دوسرے طبقہ کی اسانید پہلے طبقہ کی مطابعت اور شواہد کے طور پر بیان کی ہیں، یا جب مسئلہ کے بارے میں پہلے طبقہ کی حدیث نہیں ملی اور ایسے راویوں کی احادیث بھی بیان کی ہیں جن پر بعض نے جرح کی ہے اور بعض نے تعدیل کی ہے، اور ان کی احادیث ایسے راویوں سے ہے جنہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے یا ان پر بدعتی ہونے کا الزام ہے۔ بخاری نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ میرے نزدیک وہ اپنی کتاب میں اپنے بیان کردہ تینوں طبقات اپنی کتاب کی ترتیب کے مطابق لائے ہیں جیسا کہ انہوں نے تقسیم کی ہے، اور اپنی صراحت کے مطابق چوتھے طبقہ کو چھوڑ دیا ہے۔ حاکم نے ان کے قول کی تعویل یہ کی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا ہر طبقہ کی احادیث الگ الگ لائیں گے اور ان کے لیے الگ الگ کتاب قائم کریں گے، حالانکہ یہ ان کی مراد نہ تھی، بلکہ جیسا کہ ان کی تالیف سے ظاہر ہوا ہے اور غرض سے واضح ہوا ہے کہ وہ ان کو ابواب میں جمع کریں گے اور دونوں طبقوں کی احادیث لائیں گے۔ آغاز پہلے طبقہ کی احادیث سے کریں گے، پھر شواہد و متابعت کے طور پر دوسرے طبقہ کی احادیث لائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے تینوں قسموں کو استیعاب کر لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 طبقات سے ان کی مراد حفاظ حدیث، پھر ان کے قریب کے لوگ، پھر تیسرا طبقہ جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح علل حدیث جن کے بیان کا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ لائیں گے، وہ انہیں مختلف ابواب میں ان کے محل پر لائے ہیں۔ سند میں اختلاف بیان کیا ہے، ان کے ارسال و اتصال کمی اور بیشی اور پڑھنے لکھنے والوں کی غلطی کی نشاندہی کی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے غرض تالیف کو پورا کیا ہے اور جو وعدہ کیا تھا اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں میں نے اپنی اس تعویل اور رائے پر ان لوگوں سے تبادلہ خیال کیا جو اس مسئلہ کو سمجھتے ہیں، تو ہر منصف نے اس کی تصویب کی اور میری بات اس پر واضح ہو گئی، اور یہ ہر اس شخص پر واضح ہے جو کتاب پر غور کرتا ہے اور تمام ابواب کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس پر امام مسلم کے ساتھی ابن سفیان کے اس قول کو اعتراض کے طور پر پیش نہ کیا جائے کہ مسلم نے مسندات پر 3 کتابیں لکھی ہیں، ایک یہ ہے جو لوگوں کو سنائی ہے، دوسری جس میں عکرمہ صاحب مغازی محمد بن اسحاق اور ان جیسوں کی روایات داخل کی ہیں، اور تیسری جس میں ضعیف راویوں کی روایات بھی ہیں۔ کہ آپ ابن سفیان کے بیان پر غور کریں گے تو وہ اس کے غرض و مقصد کے مطابق نہیں ہے جس کی طرف حاکم نے اشارہ کیا ہے اور مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے، اس پر غور کیجئے، آپ اسے اس طرح ہی انشاءاللہ تعالی پائیں گے۔ مقدمہ صحیح مسلم شرح نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1516۔ صحیح مسلم کے بارے میں علماء کے اقوال اور اس کی تعریف۔ صحیح مسلم کو اس قدر شہرت ملی ہے کہ نجم یعنی ستارہ بھی اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا چرچا بلند ہوا، اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی، حتیٰ کہ اسلام کی اساسی کتابوں میں سے ایک کتاب ٹھہری۔ حافظ ابن مندہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو علی نیشا پوری سے سنا آسمان کی نچلی سطح تلے مسلم کی کتاب سے صحیح تر کوئی کتاب موجود نہیں۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 566۔ مکی بن عبدان کا قول ہے میں نے مسلم سے سنا، میں نے اپنی یہ مسند ابو زرعہ کے سامنے
پیش کی، اس کتاب کی جس حدیث کے بارے میں یہ کہا اس میں علت ہے اور سبب یعنی ضعف ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر وہ جس کے بارے میں یہ کہا صحیح ہے اس میں کوئی علت نہیں تو اس کی تخریج کی ہے۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 568۔ ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر اندلسی بیان کرتے ہیں، میں نے حافظ فقیہ ابو محمد علی بن احمد ابن سعید سے سنا جبکہ صحیحین کا ذکر چھڑا، اس نے دونوں کی عظمت اور رفعت شان بیان کی ہے اور بتایا سعید بن سکن کے ہاں کچھ اہل الحدیث احادیث کے طالب جمع ہوئے اور عرض کیا ہمارے سامنے بہت سی کتب حدیث ہیں، شیخ ہماری رہنمائی فرمائے، ہم ان میں کس پر اکتفا کریں؟ تو وہ خاموش ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور 4 بنڈل لائے اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ دیا اور فرمایا یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، مسلم کی کتاب، بخاری کی کتاب، ابو داود کی کتاب اور نسائی کی کتاب۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 93۔ ابو سعد کا بیان ہے، میں نے عبد الرزاق بن ابی نصر طبرسی سے سنا، میں نے صحیح مسلم امام فراوی کو 17 دفعہ سنائی، آخری دنوں میں انہوں نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تو میری موت کے وقت میرے غسل میں موجود ہونا اور اہل محلہ کو جنازہ پڑھانا اور اپنی زبان میرے منہ میں داخل کرنا، کیونکہ تو نے اس سے بکثرت حدیث نبوی کی قراءت کی ہے۔ امام سبکی فرماتے ہیں فراوی نے 1000 سے زائد دفعہ مجلس املاء یعنی حدیث لکھوانا قائم کی اور وہ علمی بصیرت اور پختہ دیانت کے ساتھ بلند سند رکھنے میں ممتاز منفرد ہیں۔ طبقات الشافعیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں مسلم کو اپنی کتاب کے سبب حد سے بڑا بلند حصہ ملا، اس جیسا حصہ کسی کو نہیں ملا، حتیٰ کہ بعض لوگ اسے محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کی صحیح پر بھی برتری دیتے ہیں، جس کا سبب ان کا سندوں کا جمع کرنا، عمدہ ترتیب اور الفاظ کی ادائیگی میں ان کی پابندی کرنے، بغیر تقطیع اور روایت بالمعنی کرنے میں ممتاز ہونا ہے۔ نیشاپور کے بہت سے لوگوں نے ان کے انداز پر کتابیں لکھی لیکن ان کے مقام تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے مسلم پر مستخرج لکھنے والے 20 ائمہ کے نام یاد ہیں، پاک ہے عنایت کرنے والا دینے والا۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114۔ امام مسلم رحمہ اللہ پر اعتراضات۔ لوگوں کے مزاج میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ بہت ہی کم کسی رائے اور قول پر متفق ہوتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق سلوک کرتی ہے۔ پہلا اعتراض، شیخ الاسلام یعنی امام نووی کا قول ہے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو احادیث کا استیعاب آسان کام تھا، سب سے پہلا مصنف اپنے تک پہنچنے والی احادیث جمع کر دیتا، پھر اس کے بعد والی رہ جانے والی احادیث یا احادیث میں جس زائد لفظ سے آگاہ ہوتا اس کا اضافہ کر دیتا جو اس سے آگاہی کی دلیل بنتی، ان کے بعد والا بھی یہ طریقہ اختیار کرتا، اس طرح تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد تمام احادیث کا استیعاب ہو جاتا اور تقریباً ایک ہی تصنیف بن جاتی اور یہ کام انتہائی عمدہ ہوتا۔ تدریب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ سعید بن عمر بزدعی بیان کرتے ہیں میں ابو زرعہ یعنی رازی کے ہاں حاضر ہوا، ان کے پاس مسلم بن حجاج کی تصنیف صحیح، پھر ان پر جو ان کے انداز میں اضافہ ہوا اس کا ذکر چھیڑا تو ابو زرعہ نے مجھے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور ایسی چیز تیار کی ہے جس سے اپنے لیے مارکیٹ بنا لیں، ایسی کتاب تالیف کی ہے کہ کسی نے پہلے ایسی کتاب نہیں لکھی تاکہ اپنے لیے وقت سے پہلے قیادت حاصل کر لیں۔ میری موجودگی میں ایک دن ایک آدمی صحیح مسلم لایا، وہ اس پر نظر دوڑانے لگے، ان کی نظر اسبات بن نصر کی حدیث پر پڑی تو ابو زرعہ نے کہا یہ کتاب صحت سے بہت دور ہے، اس میں اسبات بن نصر کی احادیث بیان کی گئی ہیں، پھر اس میں قطن بن نصیر کا نام دیکھا تو مجھے کہا یہ پہلے سے بڑھ کر آفت ہے۔ قطن بن نصیر نے ثابت کی احادیث کو متصل کرتے ہوئے انس رضی اللہ عنہ کی احادیث بنا ڈالا، پھر نظر دوڑائی اور کہا اپنی صحیح میں احمد بن عیسیٰ مصری سے احادیث لاتا ہے، اور ابو زرعہ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے نزدیک اہل مصر کو احمد بن عیسیٰ کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر مجھے کہا ان جیسوں سے روایت لی ہے اور محمد بن عجلان اور ان جیسوں کو چھوڑ دیا ہے اور بدعتیوں کو ہمارے خلاف راہ دے دی ہے، جب ان کے خلاف کوئی حدیث بطور دلیل پیش کی جائے گی تو وہ کہہ دیں گے یہ صحیح میں موجود نہیں ہے۔ میں نے دیکھا وہ اس کتاب کی تدوین کرنے والے کی مذمت کرتے اور اس کی سرزنش کرتے ہیں، تو میں جب دوبارہ نیشاپور لوٹا میں نے مسلم بن حجاج کو بتایا، ابو زرعہ نے ان کی صحیح کتاب میں اسبات بن نصر، قطن بن نصیر اور احمد بن عیسیٰ کی احادیث ہونے پر اعتراض کیا ہے، تو مسلم نے مجھے بتایا آپ
کی بات درست ہے، میں نے تو اس بات قطن اور احمد کی صرف وہ احادیث یہاں لی ہیں جن کو ثقہ راویوں نے اپنے شیوخ سے بیان کیا ہے، مگر ان کی سند میرے پاس عالی تھی اور ان سے اوثق راویوں کی سند میرے پاس نازل یعنی زیادہ واسطوں والی تھی، اس لیے میں نے ان پر اکتفا کیا کیونکہ ثقہ راویوں سے اصل حدیث معروف تھی۔ اس واقعہ کے بعد مسلم رے شہر میں آئے تو مجھے پتا چلا ہے وہ ابو عبداللہ محمد بن مسلم بن وارت کے پاس گئے، انہوں نے اس کتاب کی بنا پر ان سے سخت کلامی کی اور ڈانٹ پلائی اور اسے وہی بات کہی جو مجھے ابو زرع نے کہی تھی کہ اس سے اہل بدعت کو ہمارے خلاف راہ ملے گی۔ مسلم نے ان کے سامنے یہ عذر پیش کیا، میں نے اس کتاب میں بیان کردہ احادیث کو صحیح کہا ہے اور یہ تو نہیں کہا جو حدیث اس کتاب میں نہیں ہے وہ ضعیف ہے، میں نے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے تاکہ یہ مجموعہ میرے پاس رہے اور جو اسے مجھ سے لکھنا چاہے اس کے پاس بھی رہے اور اسے اس کی صحت میں شک نہ ہو، اور میں نے یہ نہیں کہا اس مجموعہ کے سوا احادیث ضعیف ہے یا اس قسم کا عذر مسلم نے محمد بن مسلم کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے ان کے عذر کو قبول کر کے انہیں احادیث سنائی۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420۔ ابو عبداللہ حاکم کا بیان ہے، میں نے ابو عمر بن ابو جعفر سے سنا کہ ابو قریش الحافظ نے بتایا میں ابو زرع رازی کے پاس تھا تو مسلم بن حجاج آ گئے، انہوں نے سلام کیا اور کچھ دیر بیٹھے، دونوں مذاکرہ کرتے رہے، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے ابو زرع سے کہا اس نے اپنی صحیح میں 4000 احادیث جمع کی ہیں، تو ابو زرع نے کہا باقی کیوں چھوڑ دی؟ پھر کہا یہ عقل سے محروم ہے، اگر یہ محمد بن یحییٰ سے بنا کر رکھتا تو کامل مرد بن جاتا۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 627۔ امام حافظ ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی وغیرہ نے بخاری اور مسلم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ایسی احادیث چھوڑ دی ہیں جن کی سندوں میں وہی راوی ہیں جن کی روایات وہ اپنی اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ دارقطنی وغیرہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں سے جن کے ناقلین پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے بیان کی ہیں، اور انہوں نے ان کی کوئی روایت بیان نہیں کی، ان کے موقف کے مطابق ان کی روایات بیان کرنا ضروری تھا۔ اور بیہقی نے اعتراض کیا ہے کہ ان دونوں نے صحیفہ حمام بن منبہ سے روایت نقل کی ہیں اور دونوں اس سے پہلے روایات نقل کرنے میں منفرد ہیں، حالانکہ سب کی سند ایک ہی ہے۔ امام دارقطنی اور ابو ذر ہروی نے اس سلسلہ میں ان حدیث کے بارے میں جو انہیں بیان کرنی چاہیے تھی کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ الزام در حقیقت ان پر صادق نہیں آتا کیونکہ انہوں نے صحیح حدیث کے استیعاب کا التزام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ انہوں نے استیعاب سے کام نہیں لیا، ان کا مقصد تو بس صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کرنا تھا، جس طرح فقہ میں کتاب لکھنے والا مسائل کا ایک مجموعہ تیار کرتا ہے، تمام فقہی مسائل کا استقصاء نہیں کرتا، لیکن وہ حدیث جو ان دونوں نے یا ایک نے ترک کر دی ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس کی سند صحیح ہے اور وہ اس مسئلہ میں اساس ہے اور اس کی نظیر یا اس کے قائم مقام کوئی روایت بیان نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ انہیں اس میں کسی علت کا پتہ چلا جبکہ وہ روایت ان کے پاس تھی، یا نسیاناً چھوڑ دی ہے یا طوالت سے بچنے کو ترجیح دی ہے، یا ان کا خیال تھا جو احادیث انہوں نے بیان کی ہیں انہوں نے ان کی ضرورت پوری کر دی ہے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ دوسرا اعتراض مسلم کے بعض راویوں پر جرح۔ اعتراض کرنے والوں نے مسلم پر ایسے راویوں کی روایات بیان کرنے پر اعتراض کیا ہے جو ضعیف ہیں یا درمیانی درجہ کے دوسرے طبقہ کے لوگ ہیں جو صحیح کی شرط پر پورے نہیں اترتے، اس سلسلہ میں ان پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ شیخ امام ابو عمر بن صلاح نے اس کا جواب کئی صورتوں میں دیا ہے۔ نمبر 1، وہ کسی اور کے نزدیک ضعیف، امام کے نزدیک ثقہ ہے، یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جرح تعدیل سے مقدم ہے، کیونکہ یہ تب ہے جب جرح سبب کی وضاحت کے ساتھ پائی جائے، اگر وہ ایسی نہیں تو قابل قبول نہیں۔ امام حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی وغیرہ کا قول ہے بخاری مسلم اور ابو داود کے وہ راوی جن پر دوسرے لوگوں نے طعن کیا ہے اس پر محمول ہے کہ ان پر طعن مؤثر انداز میں سبب کی توضیح کے ساتھ ثابت نہیں۔ نمبر 2، ایسے راویوں کی روایات متابعات اور شواہد میں لائی گئی ہیں، اصول میں نہیں، یعنی پہلے حدیث صاف سند سے جس کے راوی ثقہ ہے اس کو بطور اصل بیان کر دیا، پھر بعد میں دوسری سند یا اسانید سے بطور متابعت یا کسی مزید فائدہ سے آگاہ کرنے کے لیے بیان کیا، اگرچہ ان میں کوئی راوی ضعیف بھی موجود تھا۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161۔ امام ابو عبداللہ حاکم نے مسلم سے ایک ایسی جماعت کی روایات جو صحیح کی شرط پر پورے نہیں اترتے یہی عذر پیش کیا
کیا ہے کہ ان سے اور بہت سے ان جیسوں سے روایات متابعت اور شاہد کے طور پر بیان کی ہیں، مثلا مطر، وراق، بقیہ بن ولید، محمد بن اسحاق بن یسار، عبداللہ بن عمر عمری، نعمان بن راشد اور ان جیسے۔ نمبر 3، ضعیف راوی میں ضعف ان کے اس سے روایت لینے کے بعد پیدا ہوا ہے، مثلا وہ اختلاط کا شکار ہو گیا تو اس کی اختلاط سے پہلے کی روایات جبکہ اس کا حافظہ درست تھا قابل اعتراض نہیں، مثلا عبداللہ بن وہب کا بھتیجا احمد بن عبد الرحمن بن وہب ابو عبداللہ حاکم نے بیان کیا ہے وہ سن 250 ہجری کے بعد اختلاط کا شکار ہوا، جبکہ مسلم مصر سے جا چکے تھے، اس لیے اس کا حکم سعید بن ابی عروبہ اور عبد الرزاق وغیرہما جیسا ہے جو آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوئے اور اس سے پہلے کی صحیحین میں ان کی احادیث بیان کرنا رکاوٹ کا باعث نہیں بنا۔ نمبر 4، ضعیف سند والے کی روایت عالی تھی جبکہ ثقہ راویوں کی سند سے نازل تھی، تو انہوں نے عالی سند پر کفایت کی، سند نازل بیان کر کے سند کو طویل نہیں کیا کیونکہ اس فن کے ماہرین کو سند کا پتہ تھا، اور یہ عذر انہوں نے صراحتاً بیان کیا ہے۔ یہ صورتحال اس کے برعکس ہے کہ پہلے ثقہ راویوں کی روایات بیان کر دیں، پھر بعد میں بطور متابعت ان سے کمتر راوی کی روایت بیان کر دی، گویا اس میں طبیعت کا نشاط اور عدم نشاط کا اثر تھا۔ ہم پیچھے سعید بن عمر برزعی کا واقعہ نقل کر چکے ہیں جو ابو زرعہ کے امام مسلم کے راویوں کے سلسلہ میں پیش آیا اور امام مسلم نے اس کا جواب دیا۔ صفحہ نمبر 85۔ شیخ ابن صلاح کہتے ہیں ہم امام مسلم کا یہ قول بھی نقل کر چکے ہیں، صفحہ نمبر 83، کہ میں نے ابو زرعہ کے سامنے اپنی کتاب پیش کی جس حدیث کی علت کی انہوں نے نشاندہی کی، میں نے اسے چھوڑ دیا اور ہر وہ حدیث جس کو انہوں نے صحیح کہا بیان کر دیا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ مقام بڑا سنگاخ ہے جس کو میں نے واضح انداز سے ہموار کر دیا، کسی نے اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا، والحمدللہ، اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی راوی سے محض امام مسلم کی روایت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مسلم کے نزدیک صحیح کی شرط پر پورا اترتا ہے، ان کی شرط پر قرار دینا غفلت اور خطا پر مبنی ہے، بلکہ اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس سے روایت کس قسم کی روایات میں لائے ہیں۔ واللہ اعلم۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ مسلم پر استدراک تصحیح۔ علماء نے بخاری اور مسلم کی کچھ احادیث پر استدراک کیا ہے کہ ان میں وہ شروط موجود نہیں یا بعض موجود نہیں جو علماء نے صحت کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ اس کی تقسیم کی روح سے جو علماء نے انواع حدیث کے سلسلہ میں کی ہے، بعض کے بارے میں جواب دیا گیا ہے کہ وہ شرط کے موافق ہیں اور بعض کے بارے میں کہا گیا ہے یہ مخالف ہیں، لیکن یہ چیز ان دونوں کتابوں میں بہت کم ہے اور اکثر مخالفت کا تعلق فن حدیث سے ہے اور بشری کوشش میں کچھ نہ کچھ خطا کا پایا جانا لابدی ہے۔ خطا سے پاک ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کا امتیاز ہے جو مثیل و تشبیہ سے منزہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں باہمی اختلاف بہت ہوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 82۔ اقسام حدیث۔ علماء نے حدیث کی 3 اقسام بتائی ہیں، نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن، نمبر 3 ضعیف، اور ہر قسم کی ذیلی اقسام ہیں۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند ایسے راویوں سے متصل ہو جو عادل اور ضابط ہوں اور اس میں شذوذ اور علت بھی نہ ہو، یہ حدیث بالاتفاق صحیح ہے۔ نوٹ نمبر 1، سند متصل کا معنی یہ ہے کہ سند میں سے کوئی راوی گرا نہ ہو، سند اول تا آخر مربوط ہو۔ نمبر 2، عادل وہ راوی ہے جو صاحب تقوی اور بامروت ہو۔ نمبر 3، ضابط کا معنی کہ وہ خوب حفاظت کرنے والا اور اچھی طرح یاد رکھنے والا ہو۔ نمبر 4، شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو۔ نمبر 5، علت وہ حدیث ہے جس میں بظاہر کوئی عیب نہ ہو اور پوشیدہ طور پر عیب دار ہو۔ اگر مذکورہ بالا شروط میں کوئی خلل کوتاہی ہو تو اس کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ امام ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب خطابی فرماتے ہیں حدیث کی اہل حدیث کے نزدیک 3 قسمیں ہیں، صحیح، حسن اور سقیم۔ صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو اور ناقلین عادل ہوں، حسن وہ ہے جس کے مخرج یعنی اصل کا علم ہو اور راوی مشہور ہوں۔ اکثر احادیث ایسی ہی ہیں، اسے اکثر علماء نے قبول کیا ہے اور عام فقہا اس سے استدلال کرتے ہیں۔ سقیم کے 3 درجات ہیں، بدترین، موضوع، من گھڑت، پھر مقلوب یعنی الٹ پھیر والی۔ صحیح کی اقسام۔ امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المدخل الی کتاب الاکیل میں حدیث صحیح کی 10 اقسام بیان کی ہیں، 5 کی صحت پر اتفاق ہے اور 5 کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اتفاقی
کی پہلی قسم وہ احادیث ہیں جن کا انتخاب بخاری اور مسلم نے کیا ہے، یہ صحیح کا پہلا مرتبہ ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایسے صحابی کی روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرنے میں مشہور ہے، اور اس سے دو یا زائد راوی بیان کرتے ہیں، اور اسے وہ تابعی بیان کرتا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرنے میں مشہور ہے، اور اس سے بیان کرنے والے بھی دو یا اس سے زیادہ ہیں، پھر اس سے ایسا تبع تابع بیان کرتا ہے جو حافظ متقن یعنی پختہ کار ہے، اگر مذکورہ بالا شرط پر پورا اترتا ہے، اس طرح آگے مروی ہو، اور بقول حاکم ایسی احادیث کی تعداد 10,000 بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم، پہلی والی شروط ہے، فرق یہ ہے کہ صحابی سے بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہے۔ تیسری قسم، پہلی والی صورت ہے، فرق یہ ہے کہ تابعی سے بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہے۔ چوتھی قسم، غریب وافر اور روایات جن کے راوی ثقہ عادل ہیں۔ پانچویں قسم، ائمہ کی وہ جماعت جو اپنے باپوں کے واسطہ سے اپنے دادوں سے بیان کرتے ہیں، اور ان کے باپوں کے واسطہ سے دادوں کی روایت صرف یہی حضرات بیان کرتے ہیں، دوسروں سے اس طرح ثابت نہیں۔ مثلا عمر بن شعیب کا صحیفہ جو وہ اپنے باپ کے واسطہ سے دادے سے بیان کرتے ہیں، بہز بن حکیم اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادے سے بیان کرتے ہیں، ایاس بن معاویہ اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادے سے بیان کرتے ہیں، ان کے دادا صحابی ہیں اور پوتے ثقہ ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ 5 اقسام ائمہ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، یہ حجت ہیں، اگرچہ صحیحین میں ان میں سے صرف پہلی قسم کی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ 5 اقسام جن کے بارے میں اختلاف ہے وہ: نمبر 1 مرسل روایات، نمبر 2 مدلسین کی وہ روایات جس میں انہوں نے اپنے سماع کا تذکرہ نہیں کیا، نمبر 3 جسے ایک ثقہ متصل بیان کرتا ہے اور دوسری ثقہ جماعت منقطع بیان کرتی ہے، نمبر 4 ان ثقہ راویوں کی روایت جو حافظ ماہر نہیں ہے، نمبر 5 بدعتیوں کی روایات جب وہ سچ بولنے والے ہوں۔ حاکم کی عبارت ختم ہوئی۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16-17۔ ابو علی غسانی جیانی کا قول ہے راویوں کے 7 طبقات ہیں، 3 قابل قبول ہیں اور 3 متروک ہیں، اور 7ویں میں اختلاف ہے۔ پہلا طبقہ حدیث کے ائمہ حفاظ جن کی دوسروں کے مخالف حدیث ان کے خلاف دلیل ہے اور ان کی انفرادی روایت بھی قبول ہوگی۔ دوسرا طبقہ جو حفظ اور ضبط میں پہلے سے کمتر ہے، ان کو بعض روایات میں وہم اور غلطی لاحق ہوئی ہے، عام طور پر ان کی روایات صحیح ہیں اور ان کے وہم کی درستگی پہلے طبقہ کی روایات کی روشنی میں کی جائے گی، اور یہ پہلے طبقہ سے متصل ہیں۔ تیسرا طبقہ ان راویوں کا رجحان بدعات کی طرف ہے لیکن غلو نہیں اور اس کی دعوت بھی نہیں دیتے، ان کی حدیث صحیح ہے، یہ سچے ہیں، وہم کم ہے۔ محدثین نے ان طبقات کی احادیث بیان کی ہیں اور نقل روایت کا مدار انہی طبقات پر ہے۔ وہ 3 طبقات جنہیں اہل معرفت یعنی ماہرین فن نے ساقط قرار دیا ہے، یعنی ان کی حیثیت گھٹائی ہے۔ چوتھا طبقہ جن پر جھوٹ بولنے اور حدیث گھڑنے کا داغ ہے۔ 5واں طبقہ ان پر وہم اور غلطی غالب ہے۔ چھٹا طبقہ بدعت کے سلسلہ میں غالی اس کے داعی ہیں اور اپنی دلیل بنانے کے لیے احادیث میں تحریف اور اضافہ کرتے ہیں۔ 7واں طبقہ جن کے بارے میں اختلاف ہے، مجہول لوگ جو ایسی روایات بیان کرنے میں متفرد ہیں جن کی مطابقت موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کی روایات قبول کی ہیں اور بعض نے ان کے بارے میں توقف کیا ہے۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ اہل بدعت کی روایت کا حکم۔ امام غسانی نے جو یہ بات کہی ہے کہ اہل بدعت اور اہل ہوا جو بدعت کی طرف بلاتے نہیں اور اس میں غلو نہیں کرتے، ان کی روایت بالاتفاق قبول کی گئی ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طرح دعوت دینے والوں کے بارے میں بھی اختلاف مشہور ہے۔ امام مسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، مجہول راویوں کے بارے میں اس نے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے وہ درست ہے، حاکم نے اس اختلافی قسم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ مجہول راویوں کی روایت کا حکم۔ مجہول راوی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اس کی ظاہری اور باطنی عدالت کا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 2 ظاہر طور پر وہ عادل ہے، باطنی عدالت کا علم نہیں ہے، اس کو مستور کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 مجہول العین جس کی شخصیت کا ہی علم نہیں۔ پہلی قسم کی روایات اکثریت کے ہاں حجت نہیں اور دوسری دونوں کو محقق حضرات میں سے بہت سے حضرات نے قبول کیا ہے۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ امام حاکم کا یہ قول کہ بخاری اور مسلم کی شرط یہ ہے کہ صحابی سے بیان کرنے والا راوی ایک نہ ہو، ائمہ نے اس کی تغلید کی ہے، کیونکہ صحیحین میں سعید بن مسیب کے والد مسیب بن حزن کے ابو طالب کی وفات کے سلسلہ میں روایت موجود ہے جسے صرف اس کے بیٹے سعید نے ہی بیان کیا ہے، اور بخاری میں عمر بن تغلب کی روایت کہ میں ایک ایسے آدمی کو عنایت کر دیتا ہوں جبکہ جس کو چھوڑا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے، اسے
جسے اس سے صرف حسن نے بیان کیا ہے، اور مرداس اسلمی کی روایت نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اسے اس سے صرف قیس بن ابی حازم نے بیان کیا ہے، اور مسلم میں رافع بن عمر غفاری کی حدیث ہے جسے اس سے صرف عبداللہ بن صامت نے بیان کیا ہے، اور ربیعہ بن کعب اسلمی کی روایت جسے اس سے صرف ابو سلمہ نے بیان کیا ہے۔ صحیحین میں اس قسم کی مثالیں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ امام بخاری نے الفیۃ الحدیث للعراقی کی شرح فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47-48 پر لکھا ہے، میں نے حاکم کے کلام میں اس شرط سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استثناء کی تصریح پائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پہلی بات سے رجوع کر لیا تھا۔ امام حاکم کا قول ہے، صحابی المعروف اذا لم نجد له راویا غیر تابعی واحد معروف احتججنا به واحتججنا حدیثه اذ هو على شرطهما جميعا۔ معروف صحابی سے اگر ایک ہی معروف تابعی روایت بیان کرے تو ہم اس کو دلیل بنائیں گے اور اس کی حدیث کو صحیح قرار دیں گے، کیونکہ وہ دونوں یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر پورا آتا ہے۔ بخاری نے مرداس اسلمی اور عدی بن عمیرہ کی حدیث بطور حجت پیش کی ہے، حالانکہ ان سے صرف قیس بن ابی حازم ہی روایت بیان کرتا ہے۔ اس طرح امام مسلم نے ابو مالک اشجعی کی روایات بیان کی ہیں جو وہ اپنے باب سے بیان کرتا ہے۔ حسن حدیث بقول خطابی وہ ہے جس کے مخرج یعنی اصل کا پتہ ہو اور اس کے راوی مشہور ہوں، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی کے نزدیک حسن وہ ہے جس کی سند میں متہم راوی نہ ہو اور وہ شاذ نہ ہو اور ایک سے زائد سندوں سے مروی ہو۔ امام الشیخ ابو عمر بن صلاح رحمہ اللہ نے حسن کی 2 قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم، جس کی سند میں مستور راوی جس کی اہلیت ثابت نہیں موجود ہے لیکن روایت میں وہ بہت غلطیاں نہیں کرتا اور اس سے عمدن جھوٹ بولنا یا کوئی اور فسق کا باعث عمل ظاہر نہیں ہوا، اور حدیث کا متن معروف ہو یعنی دوسری سند سے اس جیسا یا اس کے ہم معنی مروی ہو۔ دوسری قسم، اس کا راوی صدق اور امانت میں مشہور ہو، حفظ و اتقان میں کمی کی وجہ سے صحیح کے راویوں کے درجہ پر فائز نہ ہو، ہاں وہ اپنے متفرد ہونے کی صورت میں منکر کے درجہ سے بلند ہو۔ بقول ابن صلاح ترمذی کی مراد پہلی قسم ہے اور خطابی کا مقصد دوسری قسم ہے۔ دونوں نے جس قسم کو پوشیدہ خیال کیا اس کی تعریف کر دی۔ بہر صورت دونوں قسموں کا شذوذ اور علت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ضعیف حدیث، ضعیف حدیث وہ ہے جس میں صحیح اور حسن کسی کی بھی شروط موجود نہ ہو اور اس کی بے شمار اقسام ہے، مثلا موضوع، مقلوب، شاذ، منکر، معلل اور مضطرب وغیرہ۔ ان سب کی تعریفات، احکام اور تفصیلات اہل فن کے ہاں معروف ہے، اور اس کے ساتھ طالب حدیث جن آلات اور مقدمات کا محتاج ہے امام ابو عمر بن صلاح نے انہیں پورے پختہ انداز میں بیان کیا ہے۔ مقدمہ شرح صحیح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ صحیحین پر استدراک ان احادیث کے سلسلہ میں جہاں انہوں نے اپنی شرطوں کی پابندی نہیں کی یا وہ ان کی شرط پر ہیں لیکن انہوں نے بیان نہیں کی۔ پہلی صورت، وہ احادیث جن میں انہوں نے اپنی شروط کا التزام نہیں کیا۔ ایک جماعت نے امام بخاری اور مسلم پر ان احادیث کے سلسلہ میں استدراک کیا ہے جہاں انہوں نے اپنی شروط میں کوتاہی کی ہے اور جس درجہ کا التزام کیا تھا اس سے نیچے اتر آئے ہیں۔ اس کی طرف پہلے اشارہ گزر چکا ہے۔ امام حافظ ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی نے اس سلسلہ میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاستدراکات و تتبع۔ اس میں دونوں کتابوں کی 200 احادیث کا تذکرہ ہے۔ اس طرح ابو مسعود مشقی نے بھی دونوں پر استدراک لکھا ہے، اور ابو علی غسانی جیانی نے اپنی کتاب تقیید المہمل فی جزء العلل میں ان کے راویوں پر استدراک کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے ان پر کیا لازم تھا۔ ان سب کا یا اکثر کا جواب دیا جا چکا ہے۔ نوٹ: امام دارقطنی کے الزامات اور تتبع کا تفصیلی جواب شیخ مقبل بن ہادی بن مقبل نے دیا ہے جس کا نام تحقیق و دراسہ التزامات اور تتبع ہے، ناشر مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ۔ اکرمہ بن عمار کے سلسلہ میں امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف۔ امام حاکم کا قول ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے شواہد میں اس کی روایات بکثرت بیان کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس کتاب نہ تھی اس لیے یحییٰ سے روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں اس اصول میں ایک منکر حدیث موجود ہے جو سماک حنفی کے واسطہ سے عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان کی آپ سے 3 درخواستوں کے بارے میں ہے اور اس سند سے 3 اور احادیث بیان کی ہیں۔ میزان الاعتدال ترجمہ، حدیث نمبر 5713۔
امام مسلم اپنی سند سے اکرمہ کی ابو زمیل کے واسطہ سے عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ابو سفیان کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے 3 چیزیں عنایت فرمائے۔ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عرب کی حسین اور جمیل ترین عورت ہے، اس سے آپ کی شادی کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک کہا۔ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں، فرمایا درست کہا۔ مجھے امیر مقرر کر دیجئے تاکہ میں کافروں سے اسی طرح جنگ کروں جس طرح مسلمانوں سے لڑتا تھا، فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2501۔ یہ ایک ایسی روایت ہے بخاری نے بیان نہیں کی اور مسلم نے بیان کی ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں اکرمہ بن عمار سے حدیث نہیں لائے اور کہا اس کے پاس کتاب نہ تھی، اس لیے اس کی حدیث مضطرب ہے۔ ابو بکر کا قول ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ والی حدیث اہل مغازی کا اس کے خلاف اتفاق ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بالاتفاق جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حبشہ سے واپس آنے سے پہلے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی آپ سے شادی ہو چکی تھی۔ وہ خیبر کے موقع پر واپس آئے اور ابو سفیان بن حرب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو 2 یا 3 سال گزر چکے تھے، تو وہ اس کی شادی کی درخواست کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر اس نے یہ درخواست اس وقت کی تھی جب وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کی حبشہ کی سرزمین میں موت کی خبر سن کر کفر کی حالت میں مدینہ آیا تھا، تو پھر دوسری اور تیسری درخواست مسلمان ہونے کے بعد کی ہے، تو حدیث میں اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تاریخ دمشق مدینہ جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 148۔ نوٹ: راوی کا نکاح کے سلسلہ میں ام حبیبہ کا نام لینا اس کا وہم ہے جس سے شادی کی درخواست کی۔ وہ ابو سفیان کی ایک دوسری بیٹی تھی، لیکن چونکہ 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے یہ درخواست قبول نہ فرمائی، جیسا کہ خود سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنی بہن سے نکاح کی پیشکش کی تھی، کیونکہ باپ اور بیٹی کو اس مسئلہ کا علم نہ تھا کہ بیک وقت 2 بہنیں نکاح میں نہیں آ سکتی۔ عبدالعزیز علوی۔ دوسری صورت ان دونوں کا صحیح احادیث چھوڑ دینا۔ علماء کی ایک جماعت نے صحیحین کی تصحیح کے سلسلہ میں یہ بھی کہا ہے کہ دونوں نے ایسی احادیث چھوڑ دی ہے جو ان کی شرط پر پوری اترتی تھی۔ یہ اعتراض اس کے باوجود ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے تمام صحیح احادیث کا استقصاء کیا ہے۔ امام حاکم نیشاپوری نے ان پر مستدرک لکھی ہے، جس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری اور ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمہم اللہ نے صحیح احادیث کے سلسلہ میں 2 شائستہ پاکیزہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ دونوں کی شہرت تمام اکناف میں پھیل گئی ہے۔ ان دونوں اور ان میں کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری بیان کردہ احادیث کے سوا کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اور ہمارے دور میں بدعتیوں کی ایک جماعت رونما ہوئی ہے جو احادیث بیان کرنے والوں کو یہ طعنہ سنا دیتے ہیں کہ تمہارے نزدیک تمام صحیح احادیث کی تعداد 10,000 احادیث تک نہیں پہنچتی۔ آگے لکھتے ہیں، اور مجھ سے اس شہر اور دوسرے شہروں کے کبار اہل علم کی ایک جماعت نے یہ درخواست کی کہ میں ایک ایسی کتاب مدون کروں جس میں محمد بن اسماعیل اور مسلم بن حجاج رحمہم اللہ کی بیان کردہ احادیث کی اسانید جیسی اسانید سے روایت بیان کی گئی ہوں، کیونکہ جس حدیث میں کوئی علت نہ ہو اس کے بیان میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے سب کے بیان کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کے دور کے اور ان کے بعد کے کچھ علماء نے ان کی بیان کردہ کچھ احادیث کو معلل قرار دیا ہے، اور میں نے پوری اس کوشش سے المدخل الی الصحیح میں ان دونوں کا دفاع کیا ہے جو اہل فن کے ہاں پسندیدہ ٹھہرا ہے۔ المدخل الی الصحیح کی تحقیق دکتور ربیع بن ہادی عمیر المدخلی نے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حاکم کو یہ بات تسلیم ہے کہ بخاری اور مسلم نے صحیح کے استیعاب کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں خود حاکم نے استدراک میں اپنی شرط کی پابندی نہیں کی۔ اس میں ایسی صحیح احادیث جمع کی ہے جو ان دونوں کی شرط پر صحیح ہے یا اوروں کی شرط پر صحیح ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں امام حاکم ابو عبداللہ زبی نیشاپوری جو حافظ ثقہ ہے، ان کے مافات کی تلافی کی گئی ہے۔ اس کے متن میں تساہل موجود ہے کہ اس میں بھی کئی موضوع روایات ہیں جن کی تصحیح یا تو تعصب کی بنا پر کی ہے کیونکہ اس پر تشیع کا الزام ہے یا کوئی اور وجہ ہے، ضعیف وغیرہ تو کیا کہنا، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تساہل کا سبب یہ ہے کہ اس نے یہ کتاب اپنی آخری عمر میں لکھی ہے جبکہ اس میں غفلت اور تغیر رونما ہو چکا تھا، یہ اسے اس کی تہذیب و تنقیح کا موقع نہیں ملا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کتاب کے ابتدائی 5ویں حصہ تک باقی حصہ کے اعتبار سے تساہل بہت ہی کم ہے، اور یہاں لکھا ہوا حاکم کا املا ختم ہوا۔ فتح المغیث۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مستدرک کی مختلف اقسام بیان کی ہیں اور ہر قسم کو پھر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
پہلی قسم، جو حدیث اس نے بیان کی ہے اس کے راوی صحیحین میں یا ان میں سے ایک میں سے مجموعی صورت میں موجود ہیں، اس میں کوئی علت نہیں۔ مجموعی صورت کی قید ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ بعض دفعہ راوی سے انفرادی طور پر روایت لی ہے، مثلا سفیان بن حسین کی زہری سے روایت، ان دونوں نے ان دونوں سے الگ الگ روایت بیان کی ہے، لیکن سفیان بن حسین کی زہری سے کوئی روایت بیان نہیں کی، کیونکہ زہری سے اس کا سماع میں ضعف ہے، باقی اساتذہ میں یہ صورت نہیں، لہٰذا جب وہ زہری سے روایت کرے گا تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا یہ شیخین کی شرط پر یا ان میں سے ایک کی شرط پر ہے، کیونکہ ان کی شرط تو تب ہوتا جب وہ دونوں کی اجتماعی صورت میں روایت لاتے، اس طرح کہ وہ سند جب وہ دونوں ایک راوی کو حجت سمجھیں اور دوسرے کو حجت نہ سمجھے۔ مثلا ایک حدیث ہے جسے شعبہ سماک بن حرب کے واسطہ سے عکرمہ سے وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ مسلم سماک کی حدیث اس وقت لیتے ہیں جب ثقہ راوی اس سے بیان کریں، وہ عکرمہ کو ثقہ نہیں سمجھتے۔ امام بخاری کے نزدیک عکرمہ ثقہ ہے اور سماک ثقہ نہیں، اس لیے یہ سند اس حالت میں ان کی شرط پر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ان کی اجتماعی صورت میں روایت لیتے تو پھر ان کی شرط پر ہوتی۔ امام ابو الفتح قشیری وغیرہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ میں نے علل سے پاک ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ اگر مجموعی صورت میں وہ راوی روایت میں موجود ہوں لیکن ان میں کوئی ایسا راوی ہو جو تدلیس کرتا ہے یا عمر کے آخری حصہ میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، تو ہم اجمالی طور پر یہ جانتے ہیں کہ شیخین نے مدلس راوی کی عن والی روایت نقل نہیں کی، الا یہ کہ دوسری سند سے اس کا سماع ان کے نزدیک ثابت ہو۔ اس طرح کسی ایسے مختلط کی روایت بیان نہیں کی جو اس نے اختلاط یعنی قدرتی عوامل سے قوت یادداشت کا متاثر ہونا اس کے بعد بیان کی ہو۔ دونوں نے اس کی صرف وہی روایت بیان کی ہے جو اختلاط سے پہلے کی صحیح حدیث تھی۔ جب صورتحال یہ ہے تو جس حدیث میں مدلس کا عنعنہ موجود ہو یا ایسے استاد کی حدیث ہو جس کا سماع اختلاط کے بعد ہو، اس کو اس بنیاد پر ان کی شرط پر قرار دینا درست نہیں کہ یہ سند ان کی کتابوں میں موجود ہے، الا یہ کہ مدلس دوسری سند میں سماع کی صراحت کرے اور یہ ثابت ہو کہ راوی نے یہ حدیث اختلاط سے پہلے سنی تھی۔ اس قسم کو ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر قرار دیا جا سکتا ہے۔ مستدرک میں کوئی ایسی شروط والی حدیث موجود نہیں جس کی نظیر یا اصل کو انہوں نے بیان نہ کیا، مگر بہت کم، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ہاں، اس میں کثیر تعداد میں ان شروط والی احادیث موجود ہیں، لیکن شیخین نے یا ان میں سے ایک نے اسے روایت کیا ہے اور حاکم نے استدراک وہم کا شکار ہو کر اس گمان کی بنیاد پر کیا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان نہیں کی، حالانکہ انہوں نے یا ایک نے وہ روایت بیان کی ہے۔ دوسری قسم، حدیث کی سند ایسی ہے کہ شیخین نے اس کے تمام راویوں سے روایت بیان کی ہے، مگر حجت و دلیل کے طور پر نہیں، صرف شواہد، متابعات اور معلقات کے طور پر یا دوسری سند کے ساتھ اس کے ساتھ وہ سند ملحق ہے جس میں کسی راوی کی ایسی روایت ہے جس میں وہ متفرد یعنی اکیلا نہیں یا کسی کے مخالف نہیں، جیسا کہ مسلم نے علا بن عبد الرحمن کے نسخہ کی وہ روایات بیان کی ہیں جنہیں وہ اپنے باپ کے واسطہ سے اکیلا ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ نسخہ کی باقی احادیث بھی مسلم کی شرط پر ہیں، کیونکہ انہوں نے تحقیق کے بعد وہی روایات بیان کی ہیں جن میں وہ اکیلا نہیں ہے، اس لیے تفرد کی صورت میں ایسی روایات بخاری اور مسلم کی شرط پر نہیں ہوں گی۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مدخل میں ایک مستقل باب میں ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی روایات شیخین نے متابعات میں بیان کی ہے اور ان روایات کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ اس آگاہی کے باوجود ان کی روایات مصدرک میں اس تصور کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں کی شرط پر ہیں، حالانکہ ان لوگوں کی روایات کے صحیح کے درجے سے کم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بعض ان میں شاذ اور ضعیف بھی ہیں، لیکن اکثر حسن کے درجہ سے کم تر نہیں۔ حاکم اپنے اساتذہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی طرح، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، صحیح اور حسن میں فرق نہیں کرتا، سب کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ قابل نقد ہے کہ ان لوگوں کی احادیث شیخین یا ان میں سے ایک کی شرط پر ہیں۔ کتاب کا اکثر حصہ ان روایات پر مبنی ہے۔ تیسری قسم، ایسی سند جس کی روایت صحیحین میں احتجاج کے بطور دلیل اور متابعت کے طور پر بھی موجود نہیں۔ ایسے لوگوں کی بکثرت احادیث حاکم نے بیان کی ہیں جن کی حدیث دونوں کتابوں میں موجود نہیں اور ان کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کی شرط پر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بعض جگہ وہم کا شکار ہو کر یہ دعویٰ بھی کیا ہے اور بعض دفعہ اس حدیث کی صحت کو کسی راوی سے خالی ہونے پر معلق کیا ہے۔ مثلا عید کے لیے ذبائش والی حدیث لیث کی سند سے اسحاق بن بزرج کی حسن بن علی سے روایت، اس کے آخر میں لکھا ہے اگر اسحاق مجہول نہ ہوتا تو میں اس کو
صحیح قرار دیتا اور بہت سی احادیث کے بارے میں کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا، اس وجہ سے اس کی بہت سی صحیح قرار دی احادیث میں یہ آفت موجود ہے۔ اس قسم میں بہت قلیل احادیث درجہ صحت تک پہنچتی ہیں، چاہے جائے کہ ان کو شیخین کی احادیث کے درجہ پر فائز کیا جائے، واللہ اعلم۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حاکم نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی روایت کے آخر میں لکھا ہے صحیح الاسناد۔ یہ عبد الرحمن کی پہلی حدیث ہے جو میں نے بیان کی ہے، اس کے ساتھ اپنی اس کتاب میں جس میں ضعیف راویوں کو جمع کیا ہے عبد الرحمن کے بارے میں لکھا ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے موضوع یعنی من گھڑت روایات بیان کی ہیں، اور جو صاحب فن ان پر غور کرے گا اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی کہ اس کا مرتکب یہی ہے، یعنی عبد الرحمن ہے۔ اور کتاب کے آخر میں لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا مجروح ہونا مجھ پر واضح ہوا، میں کسی کی تقلید میں جرح کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ النکت علی مقدمۃ ابن الصلاح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ صحیحین کا موازنہ، سیوطی نے تدریب الراوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 میں لکھا ہے یہ دونوں کتابیں قرآن کے بعد صحیح ترین ہیں، اور دونوں میں سے صحیح بخاری زیادہ صحیح اور زیادہ فوائد کی حامل ہے، یعنی اس کی متصل سند والی احادیث تعلیق اور تراجم کو چھوڑ کر، اور فوائد اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ اس میں فقہی استنباطات اور حکیمانہ نکتے وغیرہ ہیں، اور بعض کے بقول مسلم صحیح تر ہے، لیکن پہلا قول صحیح ہے اور جمہور کا موقف یہی ہے کیونکہ بخاری اتصال اور راویوں کے پختہ کار ہونے میں زیادہ قوی ہے۔ اس کی وضاحت مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، جن راویوں کی روایت بیان کرنے میں بخاری مسلم سے متفرد ہیں ان کی تعداد 430 سے اوپر ہے، ان میں سے جرح 80 پر ہے، اور جن راویوں کی روایات میں مسلم بخاری سے متفرد ہیں ان کی تعداد 620 ہے، اور ان میں سے 160 پر جرح ہے۔ بلا شبہ ایسے راویوں سے روایت لینا جن پر بالکل جرح نہیں ان راویوں سے بہتر ہے جن پر جرح ہے، اگرچہ وہ جرح عیب کا باعث نہ بھی ہو۔ نمبر 2، جن مجروح راویوں سے روایت لینے میں بخاری متفرد ہیں اس نے ان سے زیادہ احادیث نہیں لی، اور ان میں سے کسی راوی کا نسخہ بڑا نہیں جس کی سب یا اکثر روایات لی ہوں سوائے عکرمہ عن ابن عباس کی سند کے۔ اس کے برعکس مسلم نے ایسے نسخوں کا زیادہ حصہ بیان کیا ہے جیسے ابو زبیر جابر سے، سہیل اپنے باپ سے، علا بن عبد الرحمن اپنے باپ سے، حماد بن سلمہ ثابت سے، اور ایسی ہی اور سندیں ہیں۔ نمبر 3، بخاری جن مجروح راویوں سے روایت لینے میں متفرد ہیں ان کی اکثریت ان کے اساتذہ کی ہے جن سے وہ ملے ہیں، ان کے ساتھ مجلس کی ہے، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کی ہے، اور ان کی احادیث سے باخبر ہوئے ہیں، اور ان کی اچھی احادیث کو دوسری احادیث سے پہچان لیا ہے۔ اس کے برعکس جن مجروح راویوں کی احادیث بیان کرنے میں مسلم متفرد یعنی اکیلے ہیں وہ ان سے پہلے کے دور کے یعنی تابعین اور ان کے بعد کے ہیں، اور بلا شبہ محدث اپنے اساتذہ کی احادیث ان سے پہلے راویوں کے مقابلہ میں بہتر طور پر جانتا ہے۔ نمبر 4، بخاری پہلے طبقہ کی جو حفظ و اتقان میں بلند مقام پر فائز ہے احادیث لاتا ہے، اور جو طبقہ پختگی اور طویل رفاقت میں اس پہلے طبقہ سے متصل ہے اس کی روایات انتخاب کر کے اور تعلیق کی صورت میں لاتا ہے، اور مسلم اس دوسرے طبقہ کی روایات بھی اصول میں لائے ہیں جیسا کہ امام حازمی نے بیان کیا ہے۔ نمبر 5، مسلم کے نزدیک معنن روایت جب راوی ہم عصر سے بیان کرے اگرچہ ملاقات ثابت نہ ہو متصل سمجھی جائے گی، اور بخاری کے نزدیک جب تک ملاقات ثابت نہ ہو وہ متصل نہ ہوگی، اس لیے وہ بسا اوقات باب کے تحت ایسی روایت لے آتے ہیں جس کا باب سے بالکل تعلق نہیں ہوتا، مقصد صرف راوی کا استاد سے سماع ثابت کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے پہلے معنن صورت میں بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، دونوں کی جن احادیث پر تنقید کی گئی ہے ان کی تعداد 210 ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور بخاری میں خصوصی طور پر 80 سے کم ہے، اور بلا شبہ جن پر نقد کم ہے وہ زیادہ نقد والی سے راجح ہے۔ امام نووی نے اپنی بخاری کی شرح میں لکھا ہے خصوصی طور پر جو چیز بخاری کو ترجیح دیتی ہے وہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بخاری مسلم سے بڑا اور حدیث اور اس کی باریکیوں کا بہتر طور پر علم رکھتا تھا، اس نے اپنے علم کا انتخاب کیا اور جس کو پسند کیا اس کا خلاصہ اس کتاب میں پیش کر دیا۔ شیخ الاسلام یعنی ابن حجر کا قول ہے علماء کا اتفاق ہے کہ بخاری علوم اور فن حدیث میں مسلم سے بڑے اور زیادہ علم رکھتے تھے، اور مسلم ان کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے اور ہمیشہ ان سے استفادہ کرتے رہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، حتیٰ کہ دارقطنی نے تو کہا اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کچھ پیش نہ کر سکتے۔ ابن صلاح نے لکھا ہے ابو علی غسانی نیشہ پوری کا قول ہے آسمان کی چھت تلے
غیر مسلم کی کتاب سے صحیح تر کوئی کتاب نہیں۔ تدریب الراوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 تا 93۔ میرے نزدیک ابو علی کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا صحیح مسلم کو مقدم کرنے کا مفہوم کچھ اور ہے۔ صحت کے لیے مطلوب شرطیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ مسلم نے اپنی کتاب کی تصنیف اپنے شہر میں اصل نسخوں کی موجودگی میں اپنے اکثر اساتذہ کی زندگی میں کی ہے۔ اس لیے امام بخاری کے برعکس الفاظ اور احادیث کے بیان میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ بخاری نے بعض دفعہ حدیث اپنے حافظہ کی مدد سے لکھی اور الفاظ میں امتیاز نہیں کیا، اور مسلم کا یہ امتیاز بھی ہے، اس نے احادیث کی اسانید ایک جگہ جمع کر دی ہیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو بعض دفعہ شک ہو جاتا ہے۔ بخاری سے صحیح سند سے ثابت ہے بعض احادیث میں نے بصرہ میں سنی ہے اور شام میں لکھی ہے۔ بخاری نے احکام کے استنباط اور احادیث کی تقطیع یعنی مختلف حصوں میں تقسیم کرنا اس کا ارادہ کیا ہے اور موقوفات لکھی ہیں۔ مسلم نے یہ کام نہیں کیا، اور بعض مغربی لوگوں سے جو بات انہوں نے نقل کی ہے تو کسی سے یہ بات ثابت نہیں کہ اس نے مسلم کی فضیلت کو اس کے اصح ہونے سے مقید کیا ہو، بلکہ بعض نے افضلیت بلا قید بیان کی ہے۔ قاضی عیاض نے ابو مروان طبنی یعنی قاضی کے نزدیک طا پر پیش اور با ساکن ہے اور پھر نون ہے، طبنی سے نقل کیا ہے کہ میرے بعض شیوخ صحیح مسلم کو صحیح پر فضیلت دیتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی مراد ابن حزم ہے۔ قاسم تجیبی نے اپنی فہرست میں اس سے ابن حزم سے یہ نقل کیا ہے، اس نے کہا کیونکہ اس نے خطبہ کے بعد صرف مسلسل احادیث بیان کی ہے۔ امام دارقطنی کے ساتھیوں میں سے مسلم بن قاسم قرطبی کا قول ہے کسی نے صحیح مسلم جیسا نام نہیں کیا۔ یہ بات اچھے اسلوب اور بہتر ترتیب کے لحاظ سے ہے، صحت کے اعتبار سے نہیں۔ امام نووی نے ابن صلاح پر اضافہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، مسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے حدیث کو متعدد سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ اس کے برعکس بخاری نے انہیں مختلف ابواب میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ اس سے احکام کا استنباط کر سکے، اور بہت سے الفاظ غیر محل موقع پر بیان کیے ہیں۔ شیخ الاسلام یعنی ابن حجر فرماتے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے مغربی مصنفین جنہوں نے احکام کے سلسلہ میں کتابیں تصنیف کی ہیں، وہ متون حدیث کے بیان کے سلسلہ میں مسلم کی کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، بخاری پر نہیں، کیونکہ اس نے احادیث میں تقطیع کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب مسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے تو اس کے مقابلے میں بخاری کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے ابواب کے تحت ایسے تراجم بیان کیے ہیں جنہوں نے افکار کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ یعنی میرے نزدیک اس سے مراد حافظ ابن حجر ہیں۔ تدریب الراوی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95-96 میں ان سے یہ طویل عبارت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کے ناقل، صحیح مسلم کی روایت کرنے والے شیخ ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن شہر زوری لکھتے ہیں، یہ کتاب صحیح مسلم اپنی مکمل شہرت کے باوجود اس کی روایت مسلم تک متصل سند کے ساتھ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان پر موقوف ہو گئی ہے۔ ہاں، مغربی علاقوں میں اس کے ساتھ ابو محمد احمد بن علی قلانسی بھی مسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، اور ابو اسحاق وہ نیشاپور کا باشندہ اور نیشاپوری ہے، وہ زاہد فقیہ تھا۔ ابو عبداللہ بن بیع حاکم نیشاپوری بیان کرتے ہیں، میں نے محمد بن یزید مجسم پیکر عدل سے سنا ہے، ابراہیم بن محمد بن سفیان مستجاب الدعاء تھے، اور اس نے ابو عمر بن نجید سے سنا، ابراہیم بن محمد بن سفیان صالح بزرگ تھے، اور حاکم نے بیان کیا وہ محنت و کوشش کرنے والے عبادت گزار تھے، اور مسلم بن حجاج کے ہمہ وقتی ساتھی تھے، اور ایوب بن حسن زاہد صاحب رائے یعنی حنفی فقیہ کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے محمد بن رافع قشیری وغیرہ سے نیشاپور، رائے، عراق اور حجاز میں سماع کیا، اور بقول حاکم رجب 308 ہجری میں وفات پائی۔ ابراہیم بن محمد بن سفیان کا قول ہے، مسلم ہمیں کتاب سنانے سے ماہ رمضان سن 257 ہجری میں فارغ ہوئے۔ سیانہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 106۔